جہاں جہاں پانی ریسیڈ کر گیا ہے وہاں پہ جو ٹیمپرری کنیکٹیوٹی ہے اس کو فوراً بحال کیا جائے. اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے آپ کریں تاکہ رابطے لوگوں کے نہ ٹوٹے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور ڈی واٹرنگ جہاں جہاں شروع ہو سکتی ہے وہاں پر آپ اپنے جو پمپس ہیں وہ لگائیں, اپنی مشینز ہیں, سکر مشینز ہیں وہ لگائیں, لیکن ڈی واٹرنگ میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر میں ڈی سی نارووال کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. میں نارووال گئی جب پرائم منسٹر کے ساتھ تو 12 فٹ پانی تھا جو ننکانہ صاحب میں, جو کرتارپور میں دربار صاحب ہے, تو وہاں پر 12 فٹ پانی تھا. میں نے ان کو کہا کہ کیونکہ یہ ہمارے سکھ بھائیوں کی ایک مقدس جگہ ہے اور وہاں پر جو ڈیلی ان کی پریئر ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے, تو میرے لیے یہ تکلیف کا باعث ہے. ہمیں بارڈر پار سے بھی بہت لوگ یہاں پر آتے ہیں, تو ایمرجنسی بیسس پہ وار فوٹنگ پہ اس کو کلیئر کیا جائے. تو میں ڈی سی نارووال کو شاباش دیتی ہوں کہ ودن 24 hours اٹ واز کلین, اٹ واز ڈرائی اینڈ اٹ واز اے سیف پلیس. تو ڈی سی نارووال شاباش. اور مجھے بہت میسیجز آ رہے ہیں فرام اکراس دا بارڈر آلسو کہ لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کی جو مقدس عبادت گاہ ہے اس کو ڈی واٹر کیا گیا ہے اور وہاں پر جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ریسٹور کیا گیا ہے. جو جہاں جہاں جیسے ابھی ڈی سی قصور نے بات کی, جہاں پر ہمیں ہمارے لیسنز لرنڈ ہیں وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی میں بیٹھوں گی. منسٹر اریگیشن بہت ایکٹیو رہے ہیں, سیکرٹری اریگیشن بہت ایکٹیو رہے ہیں, ہینڈز آن ہیں. تو اگلے جو فیوچر کے لیے جو لیسنز جس ڈسٹرکٹ میں لرن کیے گئے ہیں ان کو کائنڈلی ڈاکیومنٹ کیجیے میرے ساتھ ایک ٹیم کی طرح. جب when this is over انشاءاللہ تعالیٰ we will sit like a team, اور جہاں جہاں پر کوئی ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ امپلیمنٹ کریں گے. لیکن ابھی اپنی پوری توجہ جو ہے وہ ریلیف پہ رکھیں اور اس آپریشن پہ رکھیں. میں یہاں پر اپنے جو پی ڈی ایم اے کو اور اپنی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ٹائملی جو انہوں نے انٹرونشنز کیے ہیں, جہاں پہ بریچز کرنی تھیں کی آبادیوں کو بچایا ڈوبنے سے. قادر آباد براج میں سب سے بڑی جو بریچ ہے وہ ہوئی, پھر رواز برج پہ ہوئی, گڑھ مہاراجہ میں ہوئی, جو برج ہے کاجلا ولیج میں اس پہ ہوئی, اور اس کی وجہ سے اسی طرح کی سملر بہت بریچز ہیں, انٹرونشنز ہیں ٹائملی, جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی آبادی کو الحمدللہ ان کی جان اور مال ہم بچا سکے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میں پاکستان آرمی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, جن کے جوانوں نے, جن کے آفیسرز نے ریسکیو آپریشن میں ہماری پوری مدد کی, اور جو شانہ بشانہ گورنمنٹ کے انہوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا, اور جہاں پر ہمیں کسی چیز کی شارٹیج ہوئی, کمی ہوئی, وہ ہمیں ان کی طرف سے ریڈیلی اویلیبل تھی. تو ہم سب, میری بہت دعائیں ہیں پاکستان آرمی کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ایک اور بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو دھیان سے تمام جو ڈی سیز ہیں وہ نوٹ کریں کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور میں میرے حکومت میں 1.5 سال کی حکومت میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ سیف سٹیز کی اور پنجاب حکومت کی کہ اب 22 ڈسٹرکٹس جو ہیں, آئی جی صاحب 22 ڈسٹرکٹس ہیں, 22 ڈسٹرکٹس اس وقت جو ہے وہ CCTV مانیٹرڈ ہیں, یعنی کہ سیف سٹیز ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ کچھ ڈسٹرکٹس میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو تھرمل ڈرونز ہیں اس کی امیجنگ سے انہوں نے مدد حاصل کی, اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے اسپاٹ کیا سٹیزنز ان ڈسٹریس, ان کو ریسکیو کیا. تقریباً 1000 سے زیادہ کیسز سکسیسفلی کوآرڈینیٹ کیے. میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. یہاں پر ہر گلی, ہر محلے میں یا ہر گلی جگہ پر, ولیج میں آپ کی فزیکل پریزنس ہر وقت موجود نہیں ہو سکتی. پلیز ٹیکنالوجی استعمال کریں, لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں. جہاں پر ابھی ڈسٹرکٹ وہاڑی میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ڈی سی وہاڑی ہیں انہوں نے ڈرونز کا استعمال کیا, اور ڈسٹرکٹس میں بھی ڈرونز کا استعمال ہوا ہے. تو ڈرونز کو استعمال کریں, ڈرونز کی فوٹیج کے ذریعے پلیز آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے, کہاں کہاں ایویکویشن کی ضرورت ہے, کہاں کہاں ریسکیو کی ضرورت ہے, کہاں کہاں کھانا پہنچانے کی ضرورت ہے, اور کہاں کہاں مویشی اور مال کو ریسکیو کرنے کی یا ایویکویٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تمام ڈسٹرکٹس جو اس وقت ڈسٹریس میں ہیں, تینوں ریورز کے جو پاس کی آبادیاں ہیں, مجھے ان تمام کی فوٹیج چاہیے کل تک,
کہ اپنے ڈرونز وہ یوز کر رہے ہیں, اور صرف ڈرونز کو مجھے دکھانے کے لیے نہیں اڑانا, اس کو ایکچولی آپ نے یوز کرنا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں ضرورت ہے, کیونکہ اتنا ہیومن ریسورس ڈپلوائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرون آپ کا سارا کام کر دے گا. پلیز یوز ٹیکنالوجی اینڈ شیئر دا فوٹیج ود می. جو بھی آپ ڈرائی راشن بانٹ رہے ہیں, جس تعداد میں بانٹ رہے ہیں, اور جو آپ میلز بانٹ رہے ہیں, اس کی بھی مجھے کنٹینیوسلی اس کی مجھے فوٹیج چاہیے, تاکہ مجھے پتا ہو, کیونکہ میں بھی ہر جگہ ایک دن میں نہیں پہنچ سکتی, تو مجھے یہ پتا ہو کہ کہاں کہاں کیا کام ہو رہا ہے. دوسرا, جتنے بھی صرف جن علاقوں میں پانی آ رہا ہے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا انف نہیں ہے. جہاں بارش کی وجہ سے بھی جو رکٹی سٹرکچرز ہیں, یا جہاں جو ولنریبل سٹرکچرز ہیں, جو روف کلیپسز جہاں پہ ہو سکتی ہیں, یا دیواریں جن کی کچی ہیں گر سکتی ہیں, یا مضبوط نہیں ہیں گر سکتی ہیں, ان کو بھی وہاں سے بارش کے سیزن میں ایویکویٹ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. پٹواری جو ہیں ہر ضلع میں ہر انسان کو جانتے ہیں, ہر گھر کو جانتے ہیں, ان کی ایکسیس ہر دروازے تک ہے. تو ایک سروے کوئکلی کنڈکٹ کرائیں کہ جو سٹرکچرز اس طرح کے ہیں, جو لوگوں کے گھر اس طرح کے خدا نخواستہ جو گر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو انڈر کنسٹرکشن سائٹس بھی ہیں وہ بھی ولنریبل ہوتی ہیں, تو ان کی ایک لسٹ بننی چاہیے, وہاں سے بھی لوگوں کو ایویکویٹ کرنا چاہیے, تاکہ کوئی بھی جو جان ہے وہ آج بھی صبح لاہور میں 2 لوگ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کیونکہ اس گھر کی چھت گر گئی تھی. تو جو ایسے رکٹی سٹرکچرز ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو ایویکویٹ کرنا بہت ضروری ہے. ان کو بھی آپ کیمپس میں یا سکولز میں جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے اینیملز کا اور لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے, ان کے لائیولی ہوڈ کا نقصان ہوا ہے, تو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جانور مل بھی گئے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ جانور کا اونر کون ہے یا وہ کس کی اونرشپ میں. تو ہر ڈسٹرکٹ کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ایک اپنا ڈپارٹمنٹ فنکشنل کرنا چاہیے, تاکہ جو آپ کو جانور جس کے بہ گئے ہیں خدا نخواستہ یا ادھر ادھر ہو گئے ہیں, تو وہ اپنی شکایت جمع کرا سکے اے سی آفس میں, اور اس کی شکایت کا ازالہ کیا جانا چاہیے. اور جو آپ کو جانور ملتے جو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی اونر سامنے نہیں آ رہا, اس کو بھی اپنی کسٹڈی میں لینا, تاکہ جب اس کا اونر مل جائے تو اس کو اس کا جو مال مویشی اس کے حوالے کرنا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے.